رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کسی کا درد بانٹ نہیں سکتے تو اضافہ مت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شریعت اسلام کے پلیٹ فارم سے بندے ناشید آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ اور سحر کی خوشیاں منانے والوں، سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا محال ہوگا۔ جی ہاں، آج کا میرا موضوع بیٹی اور دور حاضر۔ کیا آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں گے؟ ایک بیٹی کے لیے، ایک عورت کے لیے بہترین اور مضبوط سہارا کون سا ہوگا؟ وہ ٹھنڈی چھاؤں کون سی ہوگی؟ سب سے اچھی چھاؤں کس کی ہے؟ اس کے بھائی کی، اس کے بیٹے کی، یا اس کے شوہر کی؟ نہیں عزیزان محترم، بلکہ کس کی چھاؤں ٹھنڈی ہے وہ آپ کی۔ اور آج میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں اور جب ہم سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ ڈفرینٹ طریقے کا مواد دیکھتے ہیں جس میں وہی باپ بیٹی کے لیے ناامن ہوتا ہے۔ جی ہاں، ایک بیٹی جتنا اپنے باپ کے ساتھ محفوظ محسوس کرتی ہے، شاید دنیا کے کسی مرد کے ساتھ سیکیور اور محفوظ محسوس نہ کرتی ہو جتنا وہ اپنے باپ کی ٹھنڈی چھاؤں میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتی ہے۔ لیکن آج کا وہی باپ بچیوں کے ذریعے سے وائرل ہونے، ویوز حاصل کرنے اور ڈالرز کمانے کے چکر میں لگا، یعنی وہ باپ خود چاہ رہا ہے کہ میری بیٹی آئے اور اس طرح کا غلط قسم کا کانٹینٹ لوگوں میں دکھائے، ویوز حاصل کرے اور پھر ایک نیا سلسلہ۔ جی ہاں، لیکن بعض اوقات جہاں ہم اس طرح کے والدین کو دیکھتے ہیں تو کچھ ایسے والدین بھی ہیں جو بہترین باپ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ میں تمام مردوں کی بات نہیں کر رہی، ان افراد کی، ان اکثریت کی بات کر رہی ہوں کہ جو اس معاشرے کا بگاڑ بنے ہوئے ہیں اور بن رہے ہیں۔ دوبارہ کہنا چاہوں گی، میں کسی ایک کی بات کر کے تمام مردوں کو اس کی کیٹیگری میں شامل نہیں کر رہی، لیکن یہاں سوالیہ نشان وہ مرد ہیں، ہمارے معاشرے کا ناسور ہے، وہ ہمارے معاشرے کا ایسا زہر ہے جو ہر لڑکی کو آئندہ آنے والے فیوچر سے، مستقبل سے ڈراتے ہیں۔ یہ بچی ایزل، 1.5 سالہ بچی ایزل، منتہا، زینب، کتنے کیسز ایسے ہیں، کتنی بچیاں ایسے اور اس طرح درندگی کا ان کے حوث کا نشانہ بنے گی۔ آیا کوئی ایسا قانون ہے کہ ہماری حفاظت کر سکے؟ خدا را، اسلام کو ماننے والے مسلمان ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، اس خدا کو ماننے والے ہیں کہ جس نے دور جاہلیت میں جب بچیوں کو زندہ درگور دفن کر دیا جاتا تھا، اس اسلام نے، قرآن نے آ کر بتایا کہ بیٹی کا کیا مقام ہے، عورت کی کیا حیثیت ہے۔ لیکن آج بھی معاشرے میں بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھا جاتا، اور اگر کہیں بیٹی سمجھا جاتا ہے تو خدا نخواستہ یہ معاملات ان سے ان کی بیٹی کو چھین لیتے۔ ڈر کو محسوس کرتے ہوئے، ایک لڑکی ذات ہوتے ہوئے اس مواد کو، اس کانٹینٹ کو آپ تک پہنچانا چاہوں گی۔ والدین سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اپنے بچوں کا خیال کسی کے ساتھ مت لیجیے، بلکہ ہر ایکٹیویٹیز پر ان کی نظر رکھیے۔ چھوٹے ہیں، بالکل چھوٹے ہیں، معصوم 1.5 سالہ کو کیا معلوم تھا کہ میرے ساتھ کچھ ہو جائے۔ ایسے بچوں کو خود اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے، کیونکہ برا وقت بتا کر نہیں آتا۔ پھر دیکھا جاتا ہے وہ 1.5 سالہ بچی کی والدہ جب اپنے اوپر ہوئے ظلم کو بیان کرتی ہے
تو لوگ بجائے کہ تسلی دینے کے لیے کوئی اس کو کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. یعنی ایک والدہ جو ابھی اس سانحہ سے گزرے ہوئے کچھ دن نہیں گزرے، لیکن لوگوں کی کس طرح کی چیزیں شروع ہوئی ہیں. آپ کو خیال رکھنا چاہیے، اگر آپ کسی کا درد بانٹ نہیں سکتے تو اضافہ مت کیجیے. تو آج کے دور میں جب ہم یہ تمام واقعات و حالات دیکھتے ہیں، دل دہل جاتے ہیں. اور یقیناً وہ والدین جو اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ محتاط ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان چیزوں سے دور رکھیں، یعنی ان کی پرسنل گروتھ میں رکاوٹ کا باعث نہ بنیں. تو ہمیں وہ کون سی چیزیں کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ان غلط چیزوں سے دور رکھیں. ظاہری سی بات ہے، آج کا دور حاضر، ہم موبائل تو نہیں چھین سکتے بچوں سے جن کو ہم نے دے دیے ہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز اے پیرنٹس؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے، چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو، ان کو ایجوکیشن میں خود دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، فونس میں کیا دیکھتے ہیں، باقاعدہ ہسٹری چیک کریں. مطلب سب کچھ آپ کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا. جی ہاں، چونکہ بیٹی کا موضوع بہت حساس ہے، بیٹی بہت نازک اور پھولوں کی مانند ہے. اس کے جذبات، اس کے احساسات یہ بہت نازک ہے. بعض اوقات یہ مضبوط بن کے دکھاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. شاید اندر ہی اندر کچھ ہوتا. اگر کوئی معاملہ ہے اس کے ساتھ پیش آ گیا ہے تو اندر ہی دبا کوشش کریں اپنی بیٹیوں کے ساتھ سیکیور محفوظ کروائیں مزید اس دور کے حوالے سے. کیونکہ جب یہ معاملات ایک بیٹی اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اس کے اندر خوف پیدا ہوگا. اور ایسا خوف یعنی نہ وہ کوشش کرے گی وہ باہر نہ نکلے، وہ کوشش کرے گی اپنے آپ کو اور زیادہ محفوظ کرے، یعنی محفوظ کر لے اور اپنے آپ کی ایکٹیویٹیز کو کم کر دے. یعنی بہت ساری چیزیں اس کی مینٹلی اور فزیکلی یعنی اس کے اوپر اثر انداز ہوگا. تو کوشش کیجیے یہاں ہم نے کون سے نکات پر دقت کرنی ہے اپنے بچوں کی ایجوکیشن، لیک آف ایجوکیشن، یعنی اسلامک لیک آف ایجوکیشن. یعنی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بچوں کو نہیں پتا کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. یہ تمام چیزیں آپ بچوں کو بتائیں. والدین خاص خیال رکھیں اور خاص ان کو وقت دیں. مخصوص کر لیں اپنے اور بچوں کے لیے ایک وقت مقرر کر لیجیے جس میں آپ کمیونیکیشن کر سکیں، آپ بات چیت کر سکیں، بیٹی کا یا بیٹے کا ڈر جان سکیں، ان کی اچھی بری چیزیں پہچان سکیں. اور اگر آپ نے ان کی کوئی چیزوں کو نوٹ کر لیا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، تو آپ اس کو درست کرنے کے حوالے سے پریشان ہوں، نگران ہوں اور معاشرے میں خراب کاریاں ہو رہی ہیں اس سے دور. کیونکہ جب معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں AI سے بنی ہوئی کنٹینٹ کریٹر جو ہیں وہ بہت زیادہ غلط کام بھی، غلط چیزیں بھی شیئر کرتے ہیں، تو بچے جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو فزیکلی مینٹلی چیزیں ان کا اوپر اثر، ان کے جسم پر، ان کے ذہن پر، ان کے روح پر اثر انداز ہوتی ہے. اور علماء کے نزدیک نامحرم کی ایک تصویر اس کو روحی طور پر بہت پیچھے دھکیل دیتی ہے. یعنی ایک تصویر کا دیکھنا، بات چیت کرنا تو دور. اچھا، بات چیت کب کی جائے، کیسے کی جائے، کرنی بھی چاہیے نہیں بھی کرنی چاہیے، یہ ایک الگ موضوع ہے. اور بات چیت اس طرح کی کہ جس میں آج ہم جب دیکھتے ہیں گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز کا زمانہ ہے، یہ چیزیں خراب، یعنی یہ ہمارے لیے جائز ہی نہیں. اسلام نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی. آپ ایسی کوئی فرینڈشپس نہیں کر سکتے، اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا. تو والدین جب خاص خیال رکھیں گے اپنے بچوں کا، چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو، اور ان کو اچھا برا بتائیں کہ بیٹی آپ کے لیے کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز نہیں، کہاں جانا اچھا ہے، کہاں اچھا نہیں، کون سی سائٹ آپ کو دیکھنی چاہیے، کون سی سائٹ پہ آپ کو نہیں جانا چاہیے. آپ کے لیے ابھی کے لیے جو آپ کے لیے فیوچر کے لیے ضروری چیزیں وہ کیا ہے، کیا نہیں ہے، کون سی ایکٹیویٹیز اچھی ہے، کون سی نہیں ہے.
हम इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें। मज़ीद उनके पर्सनल बिहेवियर्स यानी उनके बिहेवियर्स पे फोकस कीजिए कि वो क्यों आप यानी उनके अंदर क्या तब्दीली लाते हैं और क्यों आ रही है, इसके पीछे आप देखिए, तवज्जो कीजिए। क्योंकि यहाँ मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी। बच्चों के अंदर एक बहुत सारी ऐसी खराबियाँ ये कब भी पेश आती हैं कि जब आपके और बच्चों के दरमियान में कम्युनिकेशन नहीं होती है, आपको इतनी दूरी हो जाती है, वो आपसे बात नहीं कर पाते हैं। और बाज़ होता है कुछ घरों में मोहब्बत की कमी होती है। जब औलाद को मोहब्बत की कमी होती है, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है, तो फिर गलत राहों में निकल जाता है। और बाज़ होता देखा जाता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चे गलत रास्ते पर हैं, तो वो क्या है, मुआशरे की उसकी कंपनीज, उसकी फ्रेंडशिप्स आप एक तरफ तवज्जो दीजिए। क्योंकि दोस्त का बहुत अहम किरदार होता है इस तरह के मामले में। तो आप देखें कि हमारे बच्चों के दोस्त कैसे हैं, कंपनीज कैसी हैं, उनके बारे में पूछें, उनसे बातचीत करें, और आखिर हल एंड पे सब कुछ यही निकलता है कि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। यानी जब हम अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो हमें पता चलेगा उसके लिए क्या ज़रूरत है। और बेटी खसूस होने पर आज का मौजूद भी था, बेटी को तहफ़्फ़ुज़ महसूस करो और उनका ख़ास ख्याल रखो, क्योंकि आज का दौर बेटी के लिए बहुत ही नाजुक और बहुत ही सख्त है। और जैसे जैसे ये दौर करीब आता जाएगा और दौर करीब आ रहा है इमाम ज़माना के नज़दीक, उतना ही दौर तल्ख़ और सख्तियों पे भर जाएगा। तो कोशिश करें अपनी बेटियों की हिफाजत करें, और इसका इक़दाम आप अपने घर से, अपने बच्चों से, अपने बहन भाइयों से, अपने अजीज़ व अकारिब से शुरू करें और उनको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाएं। बेटी है तो बेटी को बताएं, बेटा है तो बेटे को बताएं क्या अच्छा है क्या बुरा है। दोनों को इस्लामिक एजुकेशन ज़रूर दिलवाएं और ख़ुद दिलवाएं। और ख़ास जब बच्चे और बच्चियों को आप भेजते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, तो बाकायदा उसकी चेक एंड बैलेंस रखें, जाते रहें, आते रहें, देखते रहें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और बहुत सी अजीब तदाबीर कीजिए कि जिसकी वजह से आप और आपके बच्चे, आपकी बेटी, आपका बेटा महफूज रहे। और दौरे हासिल के साथ हमारी बेटी, बेहतरीन बेटी और सिपाही इमाम ज़माना, नडर, बहादुर और शुजा। इस तरह की बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपना भी इजहार ख्याल कीजिए, आप क्या सोचते हैं इसके मुताल्लिक, और पसंद आई है तो लब्बैक या मुझसे कीजिए। और सदके जारिये की नियत से याद न भूलिएगा, इस पैगाम को उन वालिदैन तक पहुँचाइए जिनको उनकी ज़रूरत है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।